حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید حیدر حسین صاحب عرف حیدر میاں ابن جراب سید محمد مرزا تابہ سارہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس شہر ولا اور مدینہ عزا پاکیزہ لکھنؤ کے مقتدر اور ادب نواز شخصیات جو اس وقت فرش عزا کی زینت بھی ہیں اور مجلس کے حوالے سے جیتی جاگتی رونق بھی ہے، ایک قافلہ عزا کے عظیم فرد، مجلس و محافل کی زینت، ولایت کے محاذ پر ایک عظیم سپاہی جن کو ہم حیدر میاں کے نام سے جانتے ہیں، تنظیم جعفری کے محترم ارکان نے اپنے عزیز اور اپنے حبیب کو ایصال ثواب کے تعلق سے یہ مجلس عزا کی شکل میں ایک پاکیزہ تحفہ دینے کا پروگرام بنایا اور اس کے حوالے سے مجھ حقیر کا انتخاب کیا گیا۔ مجھے بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے، میرا بچپن، میرا چھٹپن، میرا لڑکپن اور میرے عزائی اور ولائی شعور کو آگے بڑھانے میں لکھنؤ کی معطر اور مطہر فضاؤں کا بڑا حصہ ہے۔ میں یہیں پلا بڑھا اور آپ ہی کے درمیان میں نے خدمت فضائل و خدمت مصائب آپ ہی کے حوالے سے ہمیشہ کی۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، سعادت حاصل ہوئی، اور عنوان کے کلام کے طور پر آپ کی بابرکت خدمت میں قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ کلام الہی کے 67ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الملک کی ابتدائی آغاز کی اور اولین ترین آیت۔ اس آیت کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ کائنات کے پروردگار نے بڑے حسین
اور بڑے جمیل الفاظ میں فلسفہ موت و حیات کو انسان کے سامنے رکھا ہے اور سماعت بشریت کو محمیز کیا تاکہ وہ حقیقت موت کو بھی سمجھ سکے اور معنویت حیات کو بھی درک کر سکے۔ تھوڑی دیر کچھ افکار، کچھ نظریات، کچھ پوائنٹ، کچھ نکات اور کچھ گوشے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے آیات قرآنی کی بنیاد پر میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز اس انداز سے کیا کہ ذہن بشر حیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ سے آیت کا آغاز ہوا، تبارک الذی۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی علامت، اپنی معرفت، اپنا عرفان، اللہ نے اس لفظ کے ذریعے کچھ انداز سے فرمایا کہ تبارک الذی، برکتوں والا ہے وہ خدا، برکتوں والا ہے وہ پروردگار، بے یدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کا تصرف ہے، کنٹرول ہے، قابو ہے، غلبہ ہے، رسائی ہے، وہ برکتوں والا ہے۔ پروردگار عالم نے لفظ برکت سے کلام کا آغاز کیا۔ ذرا توجہ فرمائیں اور محسوس فرمائیں، تبارک الذی۔ قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تبارک۔ میں برکتوں والا ہوں، مالک برکت بھی میں ہوں اور خالق برکت بھی میں ہوں۔ آپ قرآن مجید کی 6666 آیتوں کی مسلسل تلاوت فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا، علم ہوگا، آپ کو اطلاع ہوگی کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا، اس زمانے کو خلق کیا، اس کشور کو لباس وجود عطا کیا، اس کونین کو، اس دارین کو اللہ نے لباس ہستی سے نوازا اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا۔ لیکن کسی چیز کو پیدا کرتے وقت اپنا تعارف اس حسین انداز سے نہیں کرایا کہ افتخار کے ساتھ، ناز کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو برکت والا کہا۔ اور کریے گا، یہ زمین کا فرش اسی نے بچھایا، مگر بچھاتے وقت یہ نہیں کہا کہ میں برکتوں والا ہوں۔ یہ آسمان کا نیلگو شامیانہ اسی نے معلق کیا، مگر اس کو تعلیق کرتے وقت اس نے اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ یہ آفتاب و مہتاب کی منور قندیلیں اسی نے روشن کی، مگر اپنے آپ کو اس وقت برکت والا نہیں کہا۔ یہ ستاروں کی بزم اسی نے سجائی، یہ سیاروں کی محفل اسی نے جمائی، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ آکسیجن، یہ اکناف، یہ اطراف، یہ سمندر، یہ پہاڑ، توجہ کیجئے گا، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ جنت عدن اسی نے بنایا۔ یہ طوبہ، یہ سلسبیل، یہ کوثر، یہ تسنیم، یہ حوریں، یہ فلک، یہ غلمان، یہ ملک، سب اسی نے بنایا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کے سر پر تاج صفوت اسی نے سجایا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ حضرت نوح کو مسند شریعت پر اسی نے بٹھایا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ جناب ابراہیم کو خلیل اسی نے گردانا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ جناب موسیٰ کو شرف تکلم اسی نے دیا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ کو دم حیات اسی نے دیا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ سلیمان کو حکومت سے اسی نے نوازا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ داؤد کو سلطنت اسی نے عطا کی، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہ کہا۔ یوسف کو حسن ازل اسی نے عطا کیا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ شیش جیسا فرزند آدم کو اسی نے عطا کیا، مگر اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا۔ آپ کائنات پر نظر ڈالیں، اجزائے کائنات کو دیکھیں، آپ حقائق کائنات کو دیکھیں، آپ پارٹس آف یونیورس کو دیکھیں، کسی بھی موقع پر اللہ نے اپنے آپ کو برکت والا نہیں کہا، برکت والا نہیں کہا۔ لیکن جب خلق الموت کہا، یعنی اپنے آپ کو خالق موت کی حیثیت سے متعارف کرایا، تو اپنے آپ کو برکت والا کہا۔ توجہ چاہ رہا، کائنات پیدا کرتے وقت اپنے آپ کو برکت
برکت والا نہیں کہا، لیکن جب موت کو پیدا کر رہا تھا تو اپنے آپ کو برکت والا کہا، تاکہ قرآن پڑھنے والے یقین کر لے کہ موت برکت کا نام ہے، نحوست کا نام نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، ذرا غور کریے گا۔ دیکھیں میں آپ کی موقر، معزز، مقدس، مضبوط، مستحکم سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی گفتگو پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ جب موت کو پیدا کیا، خلق الموت، میں موت کو پیدا کر رہا ہوں، تو موت کو کیا ٹائٹل دیا، کیا برکت، کیا لقب دیا، کیا شناخت دی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں موت کا نام برکت ہے، لیکن ہر موت برکت نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہر موت برکت نہیں ہے۔ اللہ نے، رب العزت نے، خالق مطلق نے موت کو کیا لقب دیا، کیا ٹائٹل دیا؟ دیکھیے بہت سارے نام ہیں موت کے، اجل ہے، وفات ہے، فنا ہے، ہلاکت ہے، توجہ کیجئے گا، ساری چیزیں یہ لفظیں ہیں، مگر قرآن نے جو لقب دیا وہ برکت کا دیا۔ اچھا برکت کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ اصل میں مفہوم برکت کے ذرا قریب نہیں آتے ہیں، دور ہی دور رہتے ہیں۔ برکت کے کیا معنی ہے؟ بہت سارے معنی ہیں، مگر ایک برکت کا مطلب ہے زیادتی، ازدیاد، کثرت، اضافہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی بھی چیز میں اضافہ۔ برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا کثیر ہو جانا، کثرت کے ساتھ آگے پھیل جانا، وسعت، پھیلاؤ، برکت کا مطلب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 76 معنی ہے برکت کے۔ برکت کا مطلب تسلسل، برکت کے معنی قیام، برکت کے معنی دوام، برکت کے معنی استحکام، برکت کے معنی مضبوطی، برکت کے معنی نعمت، برکت کے معنی رحمت، برکت کے معنی نمو، برکت کے معنی نمود، برکت کے معنی افزائش، برکت کے معنی ازدیاد، برکت کے معنی بڑھ جانا، برکت کے معنی قیمتی ہو جانا، برکت کے معنی وسعت پذیر ہو جانا، برکت کے معنی پھیلاؤ، برکت کے معنی بہت زیادہ ٹکاؤ، برکت کے معنی آخر برکت کے معنی ہے کم لگانا اور زیادہ واپس لینا۔ تو جو چاہنا کم خرچ کرو اور زیادہ واپس آئے۔ قرآن مجید نے موت کو برکت کا لقب دیا، اور برکت کا مطلب کیا ہے؟ کم خرچ کرو، انویسٹمنٹ کم، ریٹرننگ زیادہ۔ بزنس کا اصول یہی ہے نا، کم لگاؤ اور زیادہ واپس آئے، تبھی تو برکت ہے نا۔ تو یہ موت برکت کیسے بنے؟ ہر ایک کی زندگی محدود ہے، کم ہے، اسے کیسے لگائے جو زیادہ ہو جائے؟ دیکھیے عمر کے 2 حصے ہیں، 2 رخ ہیں، 2 پہلو ہیں، 2 کیفیتیں ہیں، 2 اینگل ہیں۔ ایک وہ حیات جو حد میں آ جائے، لمٹ کے اندر ہو، ایک وہ حیات، وہ زمانہ، وہ پیریڈ جو لامحدود ہو، انلیمیٹڈ ہو۔ توجہ جا رہا، عمر کتنی بھی بڑھ جائے لمٹ کے اندر ہے، لیکن قیامت تک کا پیریڈ انلیمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ توجہ جا رہا، تو اس حیات کو، چھوٹی سی حیات کو اگر قیامت تک کی حیات سے بدل لیا جائے تو برکت ہوگا، مگر یہ موت برکت میں کیسے کنورٹ ہوگی؟ یہ چھوٹی زندگی بڑی زندگی میں کیسے منتقل ہوگی؟ ایک قرآن کے پروردگار ہمیں یہ بتا، تو نے یہ فلسفہ تو طے کیا قرآن کے اندر کہ موت برکت ہے، تو برکت بنے کیسے؟ کہ میرے رسول سے پوچھو جس کے سینے پر قرآن نازل کیا۔ ہم نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ آپ کے قرآن نے موت کو برکت کہا ہے، اور برکت کا مطلب ہے کم لگانا، زیادہ واپس آنا۔ کم ہماری زندگی ہے، زیادہ قیامت تک کا پیریڈ ہے۔ کہ تم بہرے ہو گئے تھے، ہم نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو محبت اہل بیت پہ مر گیا وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ چھوٹی زندگی لگائے، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھئے غور کریے آپ، کب بنی موت برکت؟ فلسفہ دیکھا آپ نے، کب بنی موت برکت؟ جب محبت اہل بیت پر خرچ ہوئی، صرف ہوئی۔ توجہ جا رہا ہوں، ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی کو محبت اہل بیت پر نچھاور کر دیا۔
نبی نے پلٹا کہ ہم کو قیامت تک کی زندگی دے دی، تو اب قرآن نے بھی بتایا اور محمد نے بھی بتایا کہ اگر محبت اہل بیت پہ مرو گے تو موت برکت ہوگی ورنہ نحوست ہوگی۔ یہ ہے، غور کریے گا۔ اب منزل دیکھیں اصل میں ہے کیا؟ جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا بیان ہوتا ہے اور موت پر گفتگو ہوتی ہے، خیالات کا اظہار ہوتا ہے، نظریات کا اظہار ہوتا ہے، تو ذرا مجمع پر غیر شعوری طور پر ایک سناٹا تشریف لائے یاسف صاحب، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فطرت دیکھیں فطرت بشری ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ ذرا موت سے اپنے کو ڈسٹینٹ پر رکھنا چاہتی ہے، دوری پر۔ موت سے طبیعتوں کو مانوسیت کم ہے، غور کریے گا۔ لیکن قرآن نے موت کو کتنا جمیل بنا دیا، برکت کا لقب دیا۔ ہم نے موت کا مطلب کیا سمجھا؟ ہم نے موت کا مطلب سمجھا فنا، مٹ جانا، مگر قرآن نے کہا نہیں، زندگی کے متوالے ہونا، زندگی کب ملے گی؟ دیکھیں آپ پوری دنیا کی کتابیں پڑھ جائیے، چاہے آسمانی ہو یا زمینی کتابیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، غور کریے آپ، صحیفہ انبیاء ہوں یا دستورہائے زندگی ہو، سب پڑھ جائیے آپ، خوب پڑھیے، حرف اول سے لے کے حرف آخر تک تلاوت کیجئے، قرأت کیجئے، ریڈ کیجئے ان کتابوں کو۔ زمینی کتابیں اوستا ہو، زند ہو، پازند ہو، گیتا ہو، وید ہو، اتھر وید ہو، یجور وید ہو، رگ وید ہو، سام وید ہو، رامائن ہو، کوئی بھی کتاب ہو آپ پڑھ جائیے، اور پھر وہ عالم اسلام کی پوری کتابیں سب کو پڑھ جائیے۔ ایک عجیب نظریہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ہر کتاب میں حیات کا ذکر پہلے ہے اور موت کا ذکر بعد میں ہے۔ ہر جگہ پر فلسفی کیا ہے؟ غور کریے گا، ہر جگہ پر زندگی کا ذکر پہلے ہے اور موت کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن قرآن نے فلسفے کو بدل دیا، نظریے کو بدل دیا۔ خلق الموت والحیات، وہ خالق موت ہے، اس نے موت کو پیدا کیا اور فوراً موت کے بعد حیات کو پیدا کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے موت اور بعد میں حیات۔ بڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، ذاکر، خطبہ، شعرا، ادیب، لبیب، خطیب سب یہاں پر موجود ہیں، اور سماعت کے دل دادا یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ برکت والا ہے جس نے پہلے موت کو پیدا کیا اور موت کے فوراً ہی بعد حیات کو پیدا کیا۔ یعنی جس شخصیت پر، جس کردار پر، جس ہستی پر، جس وجود پر اور جس پرسنالٹی پر موت طاری ہوتی ہے، بلافظ حیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر مرا اور ادھر زندگی شروع۔ توجہ جا رہا ہوں، پہلے موت اور بعد میں حیات۔ واو عطف ہے، عربک گرامر کے حوالے سے واو عطف کا مطلب ہے جہاں فاصلہ ختم ہو جائے، جہاں ڈسٹینس نہ ہو، جہاں زبانیات نہ ہو، جہاں ٹائمنگ نہ ہو، جہاں توقیت نہ ہو۔ خلق الموت، فوراً توجہ جا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، ادھر موت اور فوراً حیات۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ مرتے ہی فوراً زندگی ہے، تو مرتے تو سب کے یہاں ہیں، زندگی بھی تو ثابت کرو کہ ادھر مرا اور ادھر زندہ۔ اللہ جانے کہاں ہے، مجھے نہیں پتا۔ پھر سوچئے، پھر غور کیجئے، پھر تدبر کیجئے، پھر تفکر کیجئے، پھر تھنکنگ کیجئے، پھر قرآن میں اتریے، معرفت کے سمندر میں غوطہ خوری کیجئے، تاکہ در مقصود ہاتھ آئے اور ایک کیفیت تک پہنچے۔ کیا کہا قرآن نے؟ خلق الموت والحیات، ادھر موت اور ادھر، یعنی موت کو زندگی کا دروازہ بنا دیا۔ جب تک موت کا تصور نہیں، زندگی کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، پہلے موت اور اس کے بعد حیات، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا موت آئی، آ گئی، اس کے فوراً بعد زندگی۔ دیکھیں سب کے یہاں موت ہوتی ہے، سب کے یہاں انسان اس حقیقت سے دوچار ہوتا ہے، مگر ہم نے تو صاحب دیکھا کہ چاہنے والے، عزیز، اقربا، دوست، احباب، ملنے والے، جلنے والے، اس کی کمپنی و صحبت میں رہنے والے، اس کے ریلیشن والے، غور کریے گا،
سب غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت میں سجایا، 4 کاندھوں پہ اٹھایا، قبرستان کی طرف لے کے چلے، میری طرف دیکھیے، اور ایک قبر کے اندر، لحد کے اندر اس کو اتار کے رکھا، تختے رکھے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی اور ایک تعویذ سا بنایا، قبر کا مربع کیفیت، اور چلے گھر کو۔ ہم نے کہا قرآن کے خلاف کر رہے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے موت کے فوراً بعد حیات، اور تم نے موت کا تو ثبوت دیا، حیات کا ثبوت دیا ہی نہیں۔ اس قرآن کی آیت پر کوئی عمل کرتا ہی نہیں۔ قرآن چلا کے کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، مگر موت کے بعد زندگی کا ثبوت کوئی نہیں دیتا۔ ہر ایک کوئی اپنے مردے کو قبر میں ڈال کے چلا آتا ہے، یعنی موت کا قائل ہے۔ ایک اہل بیت کے دامن سے وابستہ افراد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے مرنے والے کو قبر میں چھوڑ کے نہیں آتے، بلکہ شانے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اسمعی فم۔ خدا جانے کہاں ہوں گے آپ اس میں؟ دیکھیے گا، دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک نسل ہے، اور ایک پورا قافلہ ہے ولایت پر مبنی۔ تو جو جا رہا ہوں اہل بیت سے وابستہ، اپنے مرنے والے کو قبر میں چھوڑ کے نہیں آتا۔ اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ تو یہ ہمارے گھر کا اختراع کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا اظہار ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، پہلے موت بعد میں زندگی۔ توجہ جا رہا، ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا مرنے والا مرتا ہی نہیں، فوراً زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کی آیت کے مطابق اپنی تلقین کا جواز دینے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک پروگرام تراش لیا۔ کیا مطلب؟ ان کا قرآن کہتا ہے پہلے موت اور اس کے بعد حیات، اور آپ نے اپنے مردے کو ہلا جلا کر اسما افہم کہہ کر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہمارا یہ جانے والا مرا نہیں ہے، موت آ چکی تھی، اب تو زندگی ہے، موت تو پہلے تھی نا، اب تو زندگی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ہلا جلا رہے ہیں، مگر فزیکلی طور پر، حقیقی طور پر رپلائی تو نہیں ہے۔ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں اسماعیل فم، ادھر سے تو جواب نہیں آ رہا ہے، ادھر سے بھی جواب آنا چاہیے۔ تو یہ ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بتاؤ۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائیں۔ آدم سے لے کر آج تک، غور کریے گا، 19 جون سن 2018 منگل کے دن تک، اس وقت تک ابھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دونوں حصوں کو پروف کیا ہو، ثابت کیا ہو کہ موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ ساری کائنات نے موت کو ثابت کیا ہے، گلے لگا کر مرے اور چلے گئے، رپلائی کسی نے نہیں دیا، جواب کسی نے نہیں دیا۔ مرنے کے بعد کوئی بولا ہی نہیں، اس نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی موت کے بعد زندگی ہے۔ آدم مر گئے، جواب آیا کہ میں زندہ ہوں، کسی سے گفتگو کی، کسی سے آپ نے بات کی، کسی سے کہا کہ موت کے بعد میں زندہ ہوں؟ نوح نے کہا موت کے بعد میں زندہ ہوں، کسی صحابی نے کہا، کسی وہابی نے کہا، کسی گلابی نے کہا، ارے کسی نے کہا بھائی، کسی ملا مولوی نے کہا مرنے کے بعد کہ میں زندہ ہوں؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو کوئی کہے یا نہ کہے، مگر قرآن سچا۔ قرآن کیوں سچا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو امت کے حوالے نہیں کیا، اہل بیت کے حوالے کیا ہے۔ اہل بیت پہ لازم ہے کہ قرآن کو سچا ثابت کرے، قرآن کو پروف کرے۔ پتہ نہیں مجھے آپ کہاں ہوں گے، قرآن نے کیا کہا؟ پہلے موت بعد میں حیات۔ توجہ جا رہا ہوں، یہی وجہ ہے پردے والے نے ایک جملہ کہا زیارت نائیہ میں، اشہد انکا کنت للرسول ولدا وللقرآن سندا۔ اے میرے دادا حسین، میں آپ پر سلام بھیج کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ رسول کے لیے ولد ہیں، قرآن کے لیے سند ہیں۔ خدا جانے کہاں ہوں گے، غور کریے آپ، میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ شاید وہ سنیے گا صاحب، توحید ختم، براہ راست بیان شروع، غور کریے گا۔ کیا کہا؟ اشہد انکا
للرسول ولدا، حسین آپ رسول کے لیے ولد ہیں۔ وہ جو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا نا، اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کی نسل نہ ہوتی۔ وقار سورہ کوثر کو حسین کہتے ہیں، اعتبار سورہ کوثر کو حسین کہتے ہیں۔ اشہد انکا للرسول ولدا، آپ رسول کے لیے ولد ہیں، اولاد کا ذریعہ، نسل کا ذریعہ، نام و نمود کا ذریعہ، شہرت و معرفت کا ذریعہ۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج رسول کو کوئی نہ جانتا۔ اور پھر امام نے کیا کہا؟ وَلِلْقُرْآنِ سَنَدًا، آپ قرآن کے لیے سند ہیں۔ مولا قرآن کے لیے سند کیسے؟ کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ پہلے موت اور اس کے بعد فوراً حیات۔ بتاؤ کائنات میں قرآن کو کسی نے صادق کیا؟ کسی نے سچا کیا؟ کسی نے پروف کیا؟ حسین ہی نے کہا پہلے موت بعد میں حیات۔ دلیل یہ ہے کربلا میں قتل ہو کے بتایا کہ یہ موت ہے، نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا۔ حضور ذرا سمجھئے، خلق الموت والحیات، پہلے موت بعد میں حیات، نو کے نیزہ سے بول رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا ثبوت ہے جو حسین گزار رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں۔ آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا اپنے دل و دماغ پر معرفت کے کیفیتوں کو طاری کر کے کبھی سمجھنے کی کوشش فرمائی؟ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ایک جز تو وہ ہے جو بالکل معمول کے مطابق ہے، نارمل ہے، بالکل روٹین میں ہے، یعنی ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے۔ ہر نواسہ دنیا میں نانا سے ہوتا ہے، ہر ناتی نانا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ رسول نے کہا حسین و منی، میرا حسین مجھ سے ہے، میں نانا ہوں، حسین نواسہ ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے۔ لیکن دوسرا فقرہ، دوسرا جز، انا من حسین، مگر میں حسین سے ہوں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، کائنات کا ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، مگر اکلوتا نواسہ حسین ہے جس کا نانا اس سے ہے۔ اکلوتا، بلکہ اکلوتے لفظ میں وہ دم نہیں ہے۔ حسین اس فضیلت میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے نہیں بھائی، دیکھیے نہیں ہے، بھرپور بیداری کا ثبوت دے، میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ غور کریے گا، انا منل حسین، یہ نبی کیوں کہہ رہے؟ میں حسین سے ہوں۔ کائنات میں کوئی نانا ہے جو اپنے نواسے سے ہو؟ ارے بھائی ایک تو بہت مشہور نانا ہے، مگر ایسا بدقسمت کہ اسے نواسا ہی نہیں ملا۔ نبی کو داماد بنا کر بھی اس شرف سے محروم ہی رہا۔ غور کریے گا۔ اچھا تب ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ کیوں کہا میں حسین سے ہوں؟ اصل میں نبی نے اپنے مستقبل کی ذمہ داری ذات حسین پر ڈالی۔ رخ نیا دیکھو، لکھنؤ کی ادبی سرزمین پر علمی ماحول میں ایک عجیب موشگافی کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، بلا فرمائیے گا۔ پیغمبر نے کہا فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بات سمجھ میں ہی نہ آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی یا مال یا دولت جو میراث میں ہوتی ہے اس پہ بڑے اختلاف ہوتے ہیں، بڑے تنازعات ہوتے ہیں۔ جب کوئی جانے لگتا ہے تو رشتہ دار چلے آتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہے۔
اور جو جھوٹے لوگ اور زیادہ چالاک اور زیادہ فطرتی ہوتے ہیں وہ ایسے وصیت نامے بھی وضع کر لیتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ سی ایم او سے سرٹیفکیٹ بنوا لیتے کہ مرنے والا مرتے وقت صحیح حالت میں نہیں تھا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس کا ذہن ٹھیک نہیں تھا۔ مثلا کوئی صاحب لاولد مر گئے لیکن ان کی خدمت کی تھی ان کے بھتیجے نے، انہوں نے بھتیجے کے نام ساری پراپرٹی کر دی، لیکن ادھر سے سسرال والے بھی آ گئے کہ بھتیجے کے پاس کیوں جائے، ہم کو بھی تو ملنا چاہیے نا، ہم نے اپنی گھر کی بیٹی دی تھی ان کو، یہ ملکیت، یہ دولت، یہ میراث ہمیں بھی ملنا چاہیے، مگر شریعت کہتی ہے نہیں ملے گی، قرآن کہتا ہے نہیں ملے گی۔ اب انہوں نے تکڑم لگائی، جھوٹا وصیت نامہ ثابت کرنے کے لیے سی ایم او سے اسی ڈیٹ کا سرٹیفکیٹ بنوایا، سینئر میڈیکل آفیسر سے، جس روز وہ مرے تھے، کہ بھائی مرتے وقت ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نزاعی بیان، توجہ جا رہا ہوں، یعنی جب پراپرٹی اور میراث کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو سامنے والا بے غیرت انسان مرنے والے کے دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ جب مشن کو کمزور کرنا ہو، جب کسی کی تحریک کو کمزور کرنا ہو، جب کسی کی میراث کو کمزور کرنا ہو تو مرنے والے پر، میراث لکھنے والے پر، پروگرام دینے والے پر کیا اٹیک کیا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ توجہ جا رہا، یہی تو پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ وہ چالاک کتنا خبیث تھا کہ نبی میراث لکھ کے جانا چاہ رہے تھے، اس نے اسی وقت کہا کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی نے کہا حسین و منی وانا من الحسین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے آپ، ملاحظہ کریے آپ، بس آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ 72 گھنٹے کی پیاس، 70 لاشیں اٹھا چکا، 80 کلومیٹر کا فاصلہ، لوئے ہیں، جھکڑ ہیں، انگارے ہیں، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مصیبت ہے، بلائیں ہیں، ابتلائیں ہیں، امتحانات ہیں، قربانیاں ہیں، ایثار ہے، جذبہ ہے، ارچنے ہیں، رکاوٹیں ہیں، یلغار ہے، حملے ہیں، باطل ہے، سامنے کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، ہندازادے ہیں۔ توجہ جا رہا ہوں، حسین نے 72 گھنٹے کی بھوک میں اپنا گلا کٹوایا۔ توجہ جا رہا، اور جب گلا کٹا تو نو کے نیزہ پہ گئے اور نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا تو مدینے سے آواز آئی انا من الحسین۔ نہیں سمجھے آپ؟ انا من الحسین کا مطلب کیا ہوا؟ نبی نے کہا کہ جب اتنی مصیبتوں میں نواسے کے دماغ پہ اثر نہ ہوا، یہ ہے۔ کیا غور کریے آپ؟ اچھا، معصوم کے دماغ پر، معصوم کی فکر پر، معصوم کے ذہن پر حملہ کرنا، اٹیک کرنا، تشکیک کرنا، یا تو یہ کفر کا شیوا ہے، یا شرک کا وتیرہ ہے، یا حیوانیت کا انداز فکر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حیوان کرتا ہے ایسا، کوئی اور تو نہیں کرتا۔ اچھا، لوگ کہتے اے بھی قرآن پڑھیے، حیوانوں تک کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید نے حیوانوں تک کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اگر قرآن کی گہرائی میں اتریں، ڈیپلی آپ تھنکنگ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ دیکھیے، قرآن نے ایک پرندے کا ذکر کیا ہے اور ایک چوپاؤں کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کنا کاٹ کر یا کنی کاٹ کر گزر جاتے، حقائق بیان نہیں کرتے۔ اہل بیت سے دشمنی کا یہ بخار نہ جانے کس منزل پر لے جائے گا انسان کو، بڑے بڑے لوگ بہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا نمبر 100 سورہ ہے، پڑھیے، والعادیات ضبحا۔ ایک ہی جملہ پڑھوں گا، اس کا نام ہے سورہ عادیات۔ عادیہ، عادی سے بنا ہے ادون، ادون کے معنی ہے تیز دوڑنا، عادی تیز دوڑنے والا، عادیات جمع تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ اب گھوڑوں کا تذکرہ کیا، چائے پاؤں کا تذکرہ کیا، حیوانات کا تذکرہ کیا، والعادیات ضبحا۔ اب کہتا ہے قرآن تیز دوڑنے والے ان گھوڑوں کی قسم جو ناک کے نتنے پھلا پھلا کر بآواز بلند سانس کا اظہار کرتے ہیں، گھوڑوں کی قسم۔ اب سنیے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا انداز تخاطب کیا واقعی یہ ترجمہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو تیز دوڑ کر اس کیفیت میں
آ جاتے ہیں کہ وہ نتنے پھلا کر ناک کے زور سے سانس لیتے ہیں. دیکھیں ادیب برڈ ہے. نہیں، زبہن تمیز ہے. دنیا کا کون سا گھوڑا ہے بھائی جو دوڑ کے نتنے نہیں پھلائے گا، جو سانس نہیں لے گا؟ تو کون سی خاص صفت ہوئی؟ یہ تو ہر گھوڑے کا کمال ہے. اللہ خاص گھوڑوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے. پھر سوچئے آپ تو اہل زبان ہیں، اہل ادب ہیں، آپ تو زبان کی نوک پلک سے واقف ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے وقت تیز رفتاری کے رد عمل میں، ریئیکشن میں ناک پھلا کر سانس لیتے ہیں. کون سا گھوڑا ہے جو ناک پھلا کر سانس نہیں لیتا دوڑتے ہوئے؟ تو صفت کہاں بنی، تمیز کہاں بنی؟ ہر گھوڑے کا یہ کام ہے. زبہن کا مطلب سانس لینے کا نہیں. اللہ کہتا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی منزل جانتے ہیں. ابھی آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں نا. کن گھوڑوں کی قسم؟ گھوڑے کی نہیں، گھوڑوں کی. جمع ہے عادیات، عادی کی. تیز رفتار گھوڑے، کائنات کے سب سے منفرد اور سب سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے گھوڑے جو اپنی منزل کو جانتے ہیں. ان کی قسم. گھوڑے کی دریافت غور کریں جناب سلیمان کے دور سے ہوئی. آج تک ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، کاظمین کے اس عظیم ممبر سے، اس عظیم مجمع کے ذریعے سے، کائنات کا کوئی گھوڑا ایسا ہے ہی نہیں جسے اپنی منزل معلوم ہو. کسی کو نہیں پتا. منزل سوار کو معلوم ہوتی ہے. جہاں سوار لے جائے، جہاں لگام کی حرکت، اشارہ، ڈائریکشن گھوڑے کو لے جائے وہیں تو جائے گا. کیوں قبلہ؟ گھوڑا کہاں جائے گا؟ آپ کو مثلا جانا ہے شاہ نجف، آپ کاظمین سے گھوڑے پر بیٹھئے اور آپ سوچ لیجئے تو کیا گھوڑا شاہ نجف پہنچا دے گا؟ نہیں پہنچائے گا. آپ ایڑ لگائیں گے، آپ اشارہ کریں گے، آپ اس کو ڈائریکشن دیں گے، آپ اس کی باگ اٹھائیں گے، آپ اس کو کھینچیں گے، ڈھیلا چھوڑیں گے، اس کو جیسے آپ نے صدایا ہوگا اسی عنوان سے گھوڑا چلے گا. جب شاہ نجف پہنچے گا آپ باگ کو کھینچیں گے، وہ رک جائے گا. آپ نے اشارہ کیا نا. تو مطلق گھوڑا کوئی بھی ہو، نبیوں کا گھوڑا، ولیوں کا گھوڑا، کسی کا بھی گھوڑا اپنی منزل کو نہیں جانتا. اب تاریخ میں بتاؤ مجھے تلاش کر کے وہ گھوڑے کون سے ہیں جو اپنی منزل کو جانتے ہیں. تو ایک ہی واقعہ ملا جب حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ ہندوستانی گفتگو ہے بھائی، اس کو بھی پذیرائی دیجئے ذرا. کیا کہا؟ جب کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے سرکار سید الشہداء، تو کس نے بتایا یہ کربلا ہے؟ گھوڑے نے چلنے سے اپنے آپ کو روکا. ایک گھوڑا بدلا، دوسرا بدلا، پیدل پہ 7 گھوڑے بدلے. 7 گھوڑوں کو پتا تھا یہ کربلا ہے. تو کائنات میں صرف کربلائی گھوڑے ہیں جو اپنی منزل جانتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ آج لوگ ہمارے ماتم پہ اعتراض کرتے ہیں، معرفت کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں. روتے کیوں ہیں؟ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ زنجیر کیوں لگاتے ہیں؟ قما کیوں لگاتے ہیں؟ خون کیوں بہاتے ہیں؟ کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا سے اپنے آپ کو وابستہ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا کا تقرب، کربلا کی نزدیکی اپنے رگوں پہ میں کربلا کو کیوں اتارتے ہیں؟ اپنے خون کی گردش میں کربلا کو کیوں نوا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کربلا کیا کیف پیدا کرتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ارے کربلا جانوروں کو جبرائیل کے برابر لے آتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے. جانوروں کو، حیوانوں کو جبرائیل کے برابر لے جاتی ہے. توجہ جانا، جو جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ جا کے محسوس ہوتا ہے وہ حسین کے گھوڑوں کو کربلا میں. محسوس کیا آپ نے؟ گھوڑے کہاں پہنچا دیا کربلا نے؟ کربلا نے کہاں پہنچا دیا؟ چوپاؤں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو کہاں پہنچا دیا؟ جبرائیل کے برابر. جبرائیل کو یہ شعور پیدا ہوا سدرۃ المنتہا پہ جا کر. حضور
اور کیا کہا جبرائیل نے؟ لو دنوتو انمولتن لَاحْتَرَقْتُ من تجلی، اللہ کے حبیب اگر ایک انگشت بھی آگے بڑھا، ایک انگل، ایک انچ اگر آگے بڑھا تو لَاحْتَرَقْتُ، میں جل جاؤں گا۔ پتہ نہیں فرش اعضاء نے دماغوں میں کوئی ارتقا پیدا کیا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں بول رہا ہے جبرائیل؟ سدرۃ المنتہا پر۔ ورڈنگ کیا ہے، تلفظ کیا ہے؟ احسن صاحب آپ کا مزاج، آپ ابھی تک نہیں بولے، اب بولیں گے، سنیے کیا کہہ رہا ہے جبرائیل، کہاں کہہ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر لَاحْتَرَقْتُ، میں جل جاؤں گا۔ پوچھو تفسیر سے، روایات سے، علماء سے، بڑے بڑے صاحبان کمال سے، کیا سدرۃ المنتہا پر آگ بھڑک رہی تھی، بھٹی سلگ رہی تھی، انگارے دہگ رہے تھے؟ آگ کا تصور ہے سدرۃ المنتہا پر، منزل نور ہے، منزل رحمت ہے، منزل رحمت ہے، منزل سعادت ہے۔ وہاں آگ کا کیا کنسپٹ؟ دیکھیں ذرا غور کریے، میں جان قرآن نکال کے رکھ رہا ہوں، اللہ فرمائیے، کمال کی بات ہے، قرآن لانے والا جبرائیل عجیب لہجے میں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اگر آگے بڑھا ایک پوروا، ایک انچ، انمولتن، انگل برابر اگر آگے بڑھا تو لَاحْتَرَقْتُ، یقیناً جل جاؤں گا۔ یہ جلنے کا تصور میری سمجھ میں نہیں آتا جہاں آگ ہے ہی نہیں، رحمت ہی رحمت ہے، جہاں رحمت کا ایریا، جہاں نعمتوں کا علاقہ، وہاں آگ کا تھا تصور۔ وہ امین کہہ رہا ہے کہ جل جاؤں گا، تو کیسے جلے گا؟ وہاں آگ تھی۔ اچھا کس آگ میں مجالے جو جبرائیل کو جلا دے؟ امین وحی ہے، امین وحی، پورا قرآن لے کے آئے ہیں حضرت جبرائیل، اور وہ کسی صحابی سے نہیں کہہ رہے ہیں نبی سے، رحمت للعالمین سے۔ سرکار اگر آپ کے ساتھ آگے اور بڑھ گیا تو جل جاؤں گا، حالانکہ نبی کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں آؤ جبرائیل، کہ نہیں یا رسول اللہ میں آگے تو نہیں بڑھ سکتا ورنہ جل جاؤں گا۔ نبی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں نہیں جبرائیل تم امین وحی ہو، قرآن لانے والے ہو، روح القدس ہو، نور ہو، زندہ ہو، جل کیسے جاؤ گے؟ مگر جبرائیل کہہ رہے ہیں میں جل جاؤں گا، اور نبی خاموش ہے، اس کا مطلب کہ جبرائیل سچ بول رہے ہیں، تو آگ تو ہے نہیں، پھر جلیں گے کیسے؟ کہ آپ جانتے ہی نہیں، سدرہ کا مطلب ہے، غور کریے گا، وہ بیری جس پر کانٹے نہ ہو، خار نہ ہو، وہاں ایک درخت ہے۔ منتہا کا مطلب ہے بارڈر، حد، غور کریے گا، حد، تو یہ حد کہاں کی حد؟ جہاں جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا کا ترجمہ ہے بارڈر، میں ترجمہ کر رہا ہوں منبر سے، سدرۃ المنتہا کا ترجمہ کیا ہے؟ بارڈر۔ تو یہ بارڈر کہاں کا بارڈر ہے؟ ارے آپ سمجھے ہی نہیں، ملک کی حد ختم، اہل بیت کی شروع، نہیں سمجھے آپ؟ فرشتوں کی حد ختم، اہل بیت کا مقام شروع۔ پڑھ رہا ہوں، دیکھئے آپ، کسی دیہات میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ کے دل میں پڑھ رہا ہوں، تو جو جا رہا ہوں قلب ادم میں، کازمین کے شہر میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اسرے کا دین، یہ بچہ وہی ہے، اس کے دماغ سے یہ فکر ظاہر ہو گئی، اور موسیٰ دربار فرعون میں بہت کچھ ہوتا، میں پوچھا جا رہا یہ ہے موسیٰ، ہاتھ جلا کے نہیں، قرآن کا ایویڈنس سے میں نے کہا، ان پر بول رہا زبان جلی کریں، تو صاحب ہاتھ ہی جلا، یہ درگاہ میں زبان جلی، کلیم اللہ بنی، جلی تو ہاتھ جلا تو۔ اب سنو، کائنات بھر کی لکڑیاں منگائی نمرود نے، اللہ سن گیا، پڑھیے جا کے تفسیر، ایک فرسخ کے فاصلے سے پرندے کنارہ کر کے چلے جاتے تھے، اتنی شدت کی آگ میں،
एक फसक का मतलब होता है 5.25 किलोमीटर। 5.25 किलोमीटर तक आग की शिद्दत महसूस की जा रही थी। बस और जो जा रहा उस आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया। मैं पूछता हूं आपसे, जले? आग गुलजार हो गई, आग ठंडी हो गई, इब्राहिम जले? पूछ रहा हूं, इतना बड़ा मजमा, जले इब्राहिम? उनका नहीं जले। अच्छा, इब्राहिम नहीं जले तो लिबास जल जाता। जो पैराहन पहने थे अबा कबा, सरे अक़दस पर जो अम्मामा मुताहर था, कपड़े का था, कॉटन का, वो जल जाता। एजार जल जाता, पायजामा नहीं जला। हजरत इब्राहिम का जिस्म मुताहर बेपनाह लामहदूद आग की शिद्दत माब लपटों में न जला बदन, नहीं जला, कपड़ा तो जल जाता। आप फैसला अगर ले तो बेहतर होगा। मूसा जले, इब्राहिम क्यों नहीं जले? पूछना चाह रहा हूं। मूसा भी मासूम, इब्राहिम भी मासूम। वो खलील, ये कलीम। वो मुताहर, ये भी मुताहर। डिस्टेंस क्या है भाई, डिफरेंस क्या है? कुछ तो बताओ मुझे। दोनों मासूम, मुकर्रब, मुंतखब, मुअय्यन, सेलेक्टेड, अल्लाह के नुमाइंदे, बारगाह इलाही के फरस्तादा, दोनों मुताहर, आलिम इल्म लदुन्नी, मरकज़ वही, साहिबान शरीयत, उलुल अज़्म पैगंबर, ये खलील, ये खलील। दाद बिल्कुल ना दे, ये दाद की तौहीन है। सुन ले, बस गौर करिएगा। भला फरमाए, मैं पूछना चाह रहा हूं, एक जला और एक नहीं जला। एक खाली छोटे से अंगारों से हाथ भी जला, जबान भी जली, और एक इतनी बड़ी आग, वहां लिबास भी ना जला। ये फलसफा बघारने वालों, मुझे हल करके बताओ, इब्राहिम क्यों नहीं जले? मूसा क्यों जले? मासूम है दोनों। अरे भाई, समात अगर शबाब पर है और मारिफत की शीरीनी हासिल हुई है और कैफियत बदली है तो समझना। पूछो कुरान से, इब्राहिम क्यों नहीं जले, मूसा क्यों जले? तो जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि सुल्बे इब्राहिम में नूरे अहले बैत था, सुल्बे मूसा में नहीं था। क्या सुन रहा है भाई मेरे अजीजों? अल्लाह जाने कहा, हुजूर देखिए आप, जी अली अली सरकार देखा आपने, उधर जिब्राइल कह रहा है मैं जल जाऊंगा, उधर मूसा हाथ और जबान दोनों चीजें आग की सोजिश से न बच सकी। इधर इब्राहिम दुश्मन ने मुकम्मल आग का इंतजाम किया, लामहदूद हैसियत में आग को वुसअत दी, मगर लिबास तक न जला सके, चूंकि सुल्ब शम्मे नूर अहले बैत का फानूस था, आग करीब ना आ सकी। तो जो जाना, मोहम्मद पहुंच गए कहां? काबा कौसैन। क्या देखा? होगा अल्लाह को देखा। अल्लाह तो देखने दिखाने की चीज नहीं, कि किसको देगा? उनका साहब आयते कुबरा। कौन आयते कुबरा? का मुलाकात तो अली से हुई, तो अली को तो दिन रात देखते थे।
ہر جگہ دیکھا. پھر کیا دیکھنے کے لیے بولا؟ بھئی اتنا بڑا اہتمام کیا اللہ نے کہ جبرائیل بھی نہ جا سکا, وہاں بھی علی کو دکھایا. بس سنیے, ارے بھائی بالکل تیار بیٹھے ہیں نا, ایمان مضبوط ہے نا, متزلزل تو نہیں ہوگا. اصل میں بات یہ نہیں تھی, آدم کی پیشانی سے لے کر صلب ابو طالب اور صلب عبداللہ سے قبل تک یہ نور ایک ساتھ رہا. محمد نے علی کو دیکھا اور علی نے محمد کو دیکھا. تو جب دیکھا ہی ہمیشہ علی کو محمد نے, تو پھر معراج کا فلسفہ کیا ہوا؟ وہاں بھی تو علی کو ہی دکھانا ہے. آواز آئی نہیں؟ آج تک تو محمد نے اپنے جیسا علی دیکھا تھا, آج میں اپنے جیسا دکھا. جی حضور. کیا ہو اور جواب آپ دے دیجئے بھائی. نہیں ہے بھائی, اعجاز بھائی اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہو. آج تک محمد نے ازل سے آج تک اپنے جیسا علی دیکھا تھا. معراج پہ اہتمام اس لیے کیا کہ اللہ اپنے جیسا علی دکھانا چاہتا تھا. آپ کہیں گے کیا ایمان بگاڑی گا سب کا؟ ارے علی کا کمال ہی ہے, محمد کی جگہ پہ آتا ہے تو محمد جیسا ہو جاتا ہے, اللہ کی جگہ پہ آتا ہے تو اللہ جیسا ہو جاتا ہے. اتنی سی بات. کہاں کا بچو گے علی سے؟ کہاں کا بچیے گا؟ کہاں کا بچیے گا؟ زور سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں کا بچیے گا؟ نہیں بچا جا سکتا. نہ علی کی ولا سے بچ سکتے ہو, نہ حسین کی عزا سے بچ سکتے. حسین کی عزا خانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. عزاداری کا صدقہ کھا کھا کے پلے ہے. کہاں سے سہم امام ملتا اگر قیام عزاداری نہ ہوتا؟ کہاں سے؟ دیکھیے یہ نمک حلالی نہیں ہے کہ جس کا کھا رہے ہو اسی کے خلاف غرا رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نمک فراموشی ہے. ہوگا یہ اتنی عزاداری اتنا. اب بتائیے ایک ہماری سوسائٹی کا, ہماری محفل کا, ہماری قوم کا ایک فرد 3 شعبان کو دنیا سے چلا گئے. آج بھی دیکھیں صاحب 11 بج گئے ہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, مجلس, ذکر, فضائل, مسائم, ماتم, گریہ, آہوزاری, نعرے, شور و بکا. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور صاحب عزاداری کا کنسپٹ کیا ہے؟ ایک بات آج میں بہت کلیئر کر کے جانا ہوں. شریعت کے پیمانے پر عزاداری کو ناپنا چاہتا ہے آدمی. 100% بیدار ہو جائیے تو بات کہو, ورنہ یہیں سے گریز کر لوں گا میں. عزاداری کو کہے پر تول رہے ہیں شریعت کے. چلیے اب چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے شریعت کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ فرشہ زیہ پہ آئیے تو کچھ لے کے جائیے نا. یوم ولادت, زمانہ تولید, جی شریعت کا جنم دن کیا ہے بھائی؟ کب پیدا ہوئی ہے شریعت؟ اور پھر شریعت کا موازنہ حسین سے ہو ہی نہیں سکتا. 2 باتیں کہوں گا, معاف کریے گا مجھے. پہلی بات میں بتا دوں حضور, ہاں
پہلے شریعت ہے نا، اسی کے بعد تو شریعت کے متعلقات ہیں، شریعت کا ستارہ اور شریعت کا چاند اور شریعت کا سورج اور کیا کیا ہے تو سب بعد میں آئیں گے نا، پہلے شریعت تو طے ہو۔ شریعت کب پیدا ہوئی؟ پڑھو قرآن چل کر، حضرت آدم کے دور میں شریعت نہیں تھی جی۔ فطر الناس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ فاطر پڑھیے، فطرت تھی، نیچر تھا۔ شریعت کا آغاز ہوا حضرت نوح سے، اور لکھیے اپنے ذہنوں کی پاکیزہ ڈائری میں، نوٹ کیجئے، میں چیلنج کر رہا ہوں، طالب علم ہوں حالانکہ زیب نہیں دیتا۔ حضرت نوح کا نوح پروپر نام نہیں ہے، اصل نام نوح نہیں ہے، اصل نام ہے عبداللہ۔ یوں تو 3 نام ہے مگر وقت نہیں، سکن، عبد الغفار اور عبداللہ، 3 نام۔ یہ نوح کہاں سے آیا؟ نوح پروپر نام نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 1500 سال کی عمر گزرنے کے بعد نام ملا ہے۔ نوح کا مطلب کیا؟ دیکھو لغت میں جا کر، تفسیر میں جا کر، نوح بنا ہے نوحہ سے، نوحہ پڑھنے والے کو نوح کہتے ہیں۔ اب قرآن میں تلاش کر کے بتا دو مجھے، جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، قرآن میں تلاش کر کے بتا دینا کہ جناب نوح پہلے ہے یا شریعت پہلے ہے؟ یعنی نوحہ پہلے ہے، آزاداری پہلے ہے۔ باؤنس ہو گیا بھائی، باؤنس نہیں، اب تو ہم نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، زمانہ ہی نہیں رہا۔ 2020 کا معاملہ، اب تو کون کب آ جائے، کب چل جائے، کب چوکے چھکے لگا کے چلا جائے، ابھی یہ کہنے کی بات ہی نہیں۔ بڑی بات ہے کہ سن لی جائے گفتگو، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ سنیے گا، نوح کا مطلب ہے نوحہ پڑھنے والا۔ نوحہ گو، نوحہ خاں، دونوں کے معنی لغت میں ڈکشنری میں نوح کے دونوں معنی ہے حضور، تو نوحہ پڑھنے والا۔ اب آپ سے بہتر کون جانے گا، نوحہ اپنے اوپر تھوڑا ہی پڑھا جاتا ہے، نوحہ تو کسی کے حالات غم بیان کر کے اظہار کا نام ہے نا۔ تو اب یہ پوچھو جناب نوح نے کس کا نوحہ پڑھا، تو میں ریفرنس دیے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے شہادت عظمی، کتاب کا نام شہادت عظمی، رائٹر یعنی مصنف مولانا سید بو علی شاہ زیدی، چھپی کہاں سے ہے؟ حزب الطالبین کراچی، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو جبرائیل آئے اور کچھ سامان پاکیزگی ادھر سے اللہ کی طرف سے لے کر جناب نوح کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 5 کیلے دیمے، یہ لیجئے، ایک نیم پلیٹ دی جس پہ 5 نام تھے، کہے کشتی کی پیشانی پہ لگا دو۔ اب جو دیکھا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن کا نام، کشتی کے پیشانی پر پنجتن کا نام۔ یہ بتاؤ جس بلڈنگ پر، جس ساختمان پر، جس حقیقت پر پنجتن کا نام ہو، اس بلڈنگ کو کیا کہیں گے؟ اب بھی سمجھ میں نہ آئے، پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک علم نصب کیا، علم نصب کیا کشتی میں۔ غور کریے گا، 72 تختوں سے بنی، 5 نام پیشانی پر، علم درمیان میں نصب، علم کے اوپر ایک چھوٹا سا مشکیزہ وہ لکھ رہے ہیں، غور کریے گا، اور اس مشکیزے کے قریب بالکل ایک ننھا سا گہوارہ، اور پھر حضرت نوح نے نوحہ پڑھا اسی ششماہے کا۔ توجہ چاہ رہا، اب بھی کربلا سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے سب سے چھوٹے شہید کا تذکرہ کردار کو صاحب شریعت بنا دے، خدا جانے کہاں ہے، نہیں سمجھ رہا۔ سنیے
اب انشاءاللہ تفصیل سے کسی روز اور پڑھیں گے. اب تو اتنا ہی سن لیں. حضرت نوح کا نام نوح پڑھنے والا. تو اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. نوح کا فصیح ترین اردو معلیٰ میں ترجمہ ہے عزادار. پہلا عزادار نوح. پہلا عزادار نوح. عزاداری اور عزادار پہلے ہیں، شریعت بعد میں. تو اب شریعت کو عزاداری میں کہاں لا رہے ہو کہ ماتم نہ کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو؟ شریعت بعد کی چیز ہے. یہ اسلامی RSS یہ نہ کریے، یہ نہ کریے. سن رہے ہیں آپ؟ شریعت بعد میں ہے. ضرورت ہے شریعت بھی، انکار نہیں شریعت سے، مگر یہاں آزاداری میں نہیں. جلدی ختم کی. میں اب ایک ریفرنس دے رہا ہوں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. چھوٹی سی بات اور سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. وقت بھی تمام ہو گیا، جانا بھی ہے. آپ کی بہت ذرا نوازی، آپ نے میری کجبج بیانی کو شرف سماعت دیا. ایک چھوٹی سی بات میں نے کہا، شریعت بعد میں ہے اور عزاداری پہلے. یہ قرآن بتا رہا. حضرت نوح کا وجود بتا رہا. حضرت نوح پہلے ہیں، عزادار پہلے ہیں، شریعت بعد میں ملی. کمال ہے، اللہ نے بھی کائنات میں اسی کو شریعت دی جسے دیکھ لیا کہ عزادار ہے. اس کی کشتی کو کشتی نجات بنا دیا، اس کو صاحب نجات بنا دیا. تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہے شاید سماعتوں پر، یا ڈوبے ہوئے ہیں؟ اب سمجھئے. اب صاحب کمال کی بات یہ ہوئی کہ شریعت تو اب دو چیزیں تھی نا نوجوانوں، بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگوں تو مجھ سے بہتر جانتے. اب چلیے ریفرنس دے رہا ہوں قرآن سے. سورہ قلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ. مشرقین صاحب قبلہ رہبر صاحب ولی صاحب، ہمارے شوذ صاحب بھی اللہ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجل، اور ہمارے جواد میاں کے والد کو بھی شفا عاجلہ، اور سب جتنے مریض ہیں ان سب کو، مولانا بیدار صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی سے رکھے پروردگار طول حیات. سارے علماء، سارے خطیب، سارے عزادار. اب منزل دیکھیں 68واں سورہ 48ویں آیت 48. ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، بس پڑھے لکھے لوگ ہیں، 1 گھنٹہ چاہیے تھا کم سے کم اس بات کے لیے، مگر میں سمیٹ کر دودھ پلانا نہیں چاہتا، بالا ہی کھلانا چاہتا ہوں. لیے بس 68واں سورہ 48ویں آیت. ارے بھائی، یہ دھرتی، یہ زمین خطیب اعظم کی زمین ہے، خطیب اکبر کی زمین ہے، خطیب الایمان کی زمین ہے. زبانیں کھولنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. کتنے جہاں بیزا کو، شہنشاہوں کو، خطابت کے بادشاہوں کو یہ سماعتیں سنے ہوئے ہیں. غور کریے. کبھی کبھی مایوسی ضرور ہوتی ہے، افسوس ضرور ہوتا ہے، پتہ نہیں اسباب کیا ہوتے ہیں. بہرحال ہم کوئی اتنا منزل پر بھی نہیں ہے کہ جو افسوس ہی لے کے بیٹھ جائے کہ بات نہیں سنی گئی. سنی جائے یا نہ سنی جائے، اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی ادا کر دی جائے، بس حاضری ہو جائے، بڑی سعادت ہے. اب غور کریے آپ، 68واں سورہ 38ویں آیت. ایک آیت پڑھ رہا ہوں، پڑھیے گا جا کے. پروردگار کہتا ہے لا تکن کصاحب الحوت. میرے حبیب آپ صاحب حوت جیسے نہ ہو جائے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حوت کا مطلب ہے مچھلی، فش. صاحب حوت مچھلی والا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. مچھلی والا کیا کوئی مارکیٹ ہے، منڈی ہے، کیا ہے مچھلی والا؟ اصل میں یہ قرآن کا ایک اشارہ ہے تلمی. گزرا ہوا واقعہ قرآن نے یاد دلایا. کیسے دلایا؟ صاحب حوت ٹائٹل ہے، لقب ہے جناب یونس کا. انہیں دریا میں کشتی کے اندر سے
جب اچھالا گیا تھا، پھینکا گیا تھا، تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. وہ 3 شب و روز مچھلی کے شکم میں رہے تو انہیں صاحب حوت کہا گیا. اس مچھلی کا نام حوت اور یہ اس سے شکم میں رہے صاحب حوت. کون تھے یہ؟ رسول. پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں پروردگار کہ دیکھو میرے حبیب صاحب حوت یعنی یونس جیسے بھی نہ ہو جانا. اب سمجھئے محمد کا مقام کیا ہے. اللہ نے اتنی بلندی پر رکھا ہے اپنے حبیب کو کہ وہ کسی رسول جیسا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہا ہے. کیا بات، کیا مطلب ہے بھائی؟ حضور دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کافی دیر ہو گئی. لا تکن، بالکل نہیں، یونس جیسے بھی نہ ہونا. ہم نے تمہیں جس مقام پر رکھا ہے وہ بہت بلند ہے. تو مسلمان کی سمجھ میں آیت نہیں آئی آج تک. اللہ تو کہہ رہا ہے تم یونس جیسے بھی نہیں ہو. مسلمان کہہ رہا ہے ہم جیسے. شکل دیکھی آئینے میں کبھی؟ آئینہ بھی شرما جائے گا کہ کون منحوس آ گیا ہے سامنے. لا تکن، مجلس ختم، بیان تمام. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ممبر سے کہ شریعت کے دائرے میں عزاداری کو محدود کر کے اس کا وزن گھٹانے کی کوشش نہ کریں. شریعت کے ساتھ رکھیں عزاداری. عزاداری شریعت کی محافظ حقیقت کا نام ہے. عزاداری کی حفاظت شریعت نہیں کرے گی، شریعت کی حفاظت عزاداری کرے گی. اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو سمجھیے عزاداری کو کسی چیز میں محدود کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر شریعت لاگو ہوتی ہے 15 برس کے بعد. عزادار شکم مادر ہی سے پیدا ہوتا ہے. کہاں سے شریعت آئے گی بھائی؟ شریعت کے وجود سے، اہمیت سے، امپورٹنسی سے، عظمت سے، کرامت سے، بزرگی سے، شرف سے، سعادت سے انکار نہیں ہے، مگر اپنی جگہ پر شریعت کو شریعت کی منزل پر رکھیے. سنیے اب میں منزل کیا کہا پیغمبر اعظم کو اللہ نے؟ یونس جیسا بھی ختم. جاگ گئے بس، میری بات ختم. علامت زندگی ہے، دلیل حیات ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے حیات کی تعبیرات نہ جانے کس کس عنوان سے، کس کی نوعیت سے پیش کی ہے. یہ زندگی، یہ زندگی، یہ زندگی، یہ حیات، یہ حیات، یہ لائف، بہت کچھ کہا ہے. مگر قرآن سے پوچھو زندگی کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے جو چیز بنی ہو اسی مقصد میں اگر استعمال ہو رہی ہے تو زندہ، اور اگر استعمال نہیں ہو رہی تو مردہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اب پوچھو اپنی زندگی سے کہ کس لیے ملی ہے. تم اوروں کی طرح نہیں ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. اسپیشل کوٹا حسین کی ماں نے مانگا ہے. میرے لال پر روئے گا کون؟ عزاداری کون کرے گا؟ پروردگار رحمت نازل کرے ان آوازوں پر. میں کیا آپ کے سامنے پڑھوں؟ کون سمجھ سکتا ہے کربلا کو؟ قلب مطہرے جناب زینب کبریٰ سے پوچھو کربلا کیا ہے. میرے کانوں میں بخدا بالکل آواز آ رہی ہے جیسے حیدر میاں کے رونے کی روح موجود ہے. بڑا مومن، بڑا عزادار، ہزاروں کے مجمع میں ولایت کا دفاع کرنے والا اکیلا، مدھو ضم کے پہلو کو جاننے والا، بڑا نازک حساس، سماعتوں کا شہنشاہ، مرتبہ دان فضائل و مصائب،
رونق و زینت بزم عزا آج آپ آئے ہیں نا رونے. چلیے بس 2 لفظوں میں مجلس تمام. ردی ختم. 11:30 بجنے والے. مولا ہمیں توفیقات خیر اور تائیدات ولایت عطا فرماتا رہے. ہماری قوم کسی کے دام تصویر میں، بہکاوے میں یا مس گائیڈ کرنے کی بنا پر اپنے مقصد سے کبھی نہ ہٹے. اہل بیت کی نگرانی میں رہے. بڑی مسموم ہوائیں چل رہی ہیں، بڑی زہریلی فضائیں کریٹ کی جا رہی ہیں. اچھی اچھی شکلوں میں اندر سے بڑے بھیانک مرقع آج کل پروڈکٹ کیے جا رہے ہیں قوم میں انتشار کرنے کے لیے، قوم میں تفرق و تشدد اور پراگندگی واقع کرنے کے لیے. بڑے بڑے اسرائیل، امریکہ، کہاں سے کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں. مگر عزاداری اپنی جگہ پر. عزاداری کی نزاکت بتا دوں میں آپ کو. شریعت عزاداری کے انڈر میں نہیں آتی. آپ کہیں گے کیسے؟ شریعت کے جتنے بھی برانچیز ہیں ان سب کی جزا قیامت کے بعد ہے. نماز واجب پڑھیے، کیا ملے گا؟ جنت. کب؟ قیامت کے بعد. روزہ واجب شریعت میں ہے، جزا کب ملے گی؟ قیامت کے بعد. زکوٰۃ شریعت ادا کیجئے، کب ملے گی جزا؟ قیامت کے بعد. حج شرعی کیجئے، جزا کب ملے گی؟ قیامت کے بعد. جائیے، ممبر سے بول رہا ہوں. میں نے بھی پڑھا ہے دینی درسگاہوں میں. نازمیہ میرا آخری گہوارہ تعلیم رہا. اساتذہ نے خوب مجھے تراشا، کو بالیدہ کیا. اب ایک بات غور کریے گا، جتنے بھی شعبے ہیں شریعت کے سب کی جزا ڈیمانڈ ہے قیامت پر. یوم حساب ہو جائے گا بعد میں. مگر عزاداری انسان دنیا نہیں چھوڑتا، اپنی جزا لے لیتا ہے. چھوٹی سی روایت سناؤں گا، نازمیہ لائبریری میں جا کر دیکھ لیجئے اگر اطمینان قلب مزید طور پر چاہتے ہیں. کتاب کا نام ہے سرور المومنین. رائٹر کا مجھے نام یاد نہیں. کتاب کا نام سرور المومنین. اس میں میں نے بچپن میں روایت پڑھی. سنیے عزادار کی حیثیت. لکھا ہے کہ عزادار کو سب سے پہلی جزا دنیا چھوڑتے وقت جو ملتی ہے وہ شہزادی عالمیان کی زیارت، حسین کی دکھیا ماں بقیے سے عالم اعتذار میں جا کرنے کے وقت میں عزادار کی مدد کے لیے تشریف لاتی ملک الموت سے پہلے. اب جب ملک الموت آتے اور شہزادی کے وجود کو وہاں پر محسوس کرتے تو کانپنے لگتے، تھرانے لگتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی مالک دی مخدومہ کائنات، خاتون جنا، سیدۃ النساء، ام الولایت، ہمسر ولایت، آپ تشریف فرما. کہاں ملک الموت؟ ہم اپنے عزادار کے پاس آئے، یہ میرے حسین کا شہزادی ہے. لڑکنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. روح قبض کرنے آیا تھا نا. پہلی جزا شریعت عزاداری، وہ قیامت میں موصوف یا قیامت کا معاملہ نہیں. کہتا ہے بی بی مجھے اللہ نے بھیجا اس کی روح قبض کرنے کے لیے. شہزادی فرماتی ہے ہاں تو کرو روح قبض، مگر یہ بتاؤ ملک الموت کہاں سے روح قبض کرو گے؟ کہ شہزادی ہاتھوں سے کہا نہیں، میرا غریب کا بات کیا. زبان سے کنیا حسین کہا ہے، آنکھوں سے کہا نہیں آنسو رہا ہے.
کانوں سے گلی سدائی یا حسین کو دیا، سینے سے گلی دانے ماتا، قدیمی قدموں سے گلی سنچیانہ کی طرف بڑھے تھے، خاک نشین ہو جاتے ہیں، ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں، قدموں پر سر رکھ کے کہتے شہزادی ملکہ کائنات پھر کہاں سے قبض کرو، گیا ملک الموت جاؤ، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو۔ عزادار کی موت عزادار کو کلی سے گلاب بناتی ہے، کھلا دیتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، روتے ہوئے جائیے گا، یہاں تک جب میں روایت پڑھ چکا، نہیں یہاں سے روکا تو نہیں، یہاں سے روکا تو نہیں، یہاں سے روکا تو نہیں، ایک ایک بیان فرماتی رہی، وجہ بتاتی رہی، اور ملک الموت لوٹتے رہے، واپس ہو گئے، مگر روایت کا دوسرا حصہ جو میں نے دیکھا، جیسے ملک الموت واپس گئے، ادھر شہزادی نے عزادار کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں تو طالب علم تھا، روایت پڑھ کے سنا دیا کہ ابھی تو آپ فرما رہی تھی عزادار ہے جس کی روح قبضہ کرنا، اور یہ کیسے کرو کہ روح قبض کہاں سے کرو، یہ ساری باتیں آپ نے سن لی، لیکن اب یہ چہرہ اقدس کیوں پھیر لیا آپ نے مرنے والے کی طرف سے؟ میں یہ کتاب پڑھنے کے بعد اپنے استاد محترم مولانا شاکر صاحب اللہ کے پاس آیا، ہمارے کہنے لگے ابھی ٹھہر جاؤ، یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، جب کسی کے موت کا وقت قریب آئے تو تم عملی طور پر اس روایت کو سمجھ لو گے۔ کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے، اتباع سے ناویہ کے قریب ایک مومن وقت اعتدار، ہم بھی پہنچ گئے، اب صاحب روایت ذہن میں، استاد کا جملہ ذہن میں، اب میں نے دیکھا کہ مرنے والے کے عیز و اقربا کبھی اس کے پائے سیدھے کرتے تھے، کبھی ہاتھوں میں تشدد ہو جاتا اس کو سیدھا کرتے تھے، کبھی دہان باندھتے تھے، کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے، کبھی اس کی زبان باہر آتی تھی تو پیالے میں پانی لا کر چمچ سے اس کے دہن میں تب کا، بس میری سمجھ میں روایت آ گئی، توجہ چاہا اب بھی پڑھو، کیا آپ بھی آگے پڑھو، روایت اب بیان کرنے کی ضرورت ہے، ملک الموت آئے، شہزادی نے کہا جاؤ، کہاں سے روکا سے کراؤ گے، لیکن اتنا کچھ کہنے کے بعد منہ کیوں پھیر لیا؟ وہ اس لیے پھیر لیا کہ جب ہمارا کوئی مرنے والا جاتا ہے زبان سوکھ جاتی ہے، جانے والے پانی ڈالتے، یہ وقت ہوتا ہے فاطمہ برداشت نہیں کر پاتی، جگر پھاڑتی ہے، کربلا کا رخ کرتی ہے، وہ کہتی ہے حسین ارے تیرا عزادار اس کے چاہنے والے زندہ رہے، سلامت رہے، پانی پلا ہے، مگر میرے لال پیسہ جاتا رہا، اے یار رہتا رہا، شمر کا کل خنجر چل گیا، میرے غریب، میرے پیاسے، میرے شہید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقلبون عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گزارش کی جاتی ہے، مرنے والے جناب حیدر حسین صاحب کو، حیدر میاں ابن جناب محمد مرزا صاحب کی روح کو بارے دیگر ہدیہ ثواب